بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو بادشاہوں کے حرم کے بارے میں۔ ناظرین، آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا کہ پرانے بادشاہوں کے محلات میں حرم ہوا کرتے تھے، اس میں بادشاہوں کے گھر والے اور لونڈیاں رہا کرتی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ناظرین، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حرموں میں بادشاہ عیاشیاں کرتے تھے۔ یہ عیاشیاں بادشاہ اپنے جلوہ بکھیرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ جہاں بادشاہ باہری زندگی کے مشکلات سے دماغ کو شانت کرنے کے لیے حرم میں سکون کے لیے جایا کرتے تھے، اور بادشاہ بہت عیاشی کیا کرتے تھے۔ کچھ باتیں بتا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، پیسوں کی عیاشیاں، بادشاہ کے حرم میں ہزاروں اور لاکھوں پیسے اچھالے جاتے تھے، سکے اچھالے جاتے تھے۔ ان سکوں میں کبھی کبھار سونے کے کنگن اور بہت سارے زیورات ہوا کرتے تھے۔ اس طرح عیاشیاں حرم میں اکثر شادیوں یا پھر محفل سجنے کے مواقع پر ہوا کرتے تھے۔ شراب اور نشہ، بادشاہ کے حرم میں شراب اور نشہ کا بڑا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ محفلوں میں شراب کے جام اچھالے جاتے تھے اور حرم میں مہمانوں کو مبارکبادی دی جاتی تھی۔ خواتین کی عیاشیاں، حرم کے اندر خواتین بھی عیاشیاں کیا کرتی تھی۔ حرم کی عورتوں کو تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں فراہم کری جاتی تھی۔ یہ تفریحات ان کی زندگی کو مزید خوشگوار بنا دیتی تھی، رنگین بنا دیتی تھی۔ جشن و مزاح، ہر موقع پر بادشاہ کے حرم میں جشن و مزاح کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، اور پہلے شادیوں کا پروگرام اور میلے اور شادیوں کا پروگرام کیا کرتے تھے۔ ان جشنوں میں ناچ گانے اور مختلف قسم کی تفریحات ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، بادشاہوں کے حرم میں ہر طرح کی فراوانی ہوتی تھی۔ حرم میں خاص طور پر کھانا پینا اور مزے کرنا یہ سب پایا جاتا تھا اور ہوتا تھا، اور حرم کی دیکھ بھال کے لیے بہت سارے غلام اور بہت سارے لوگوں کو کام پر رکھا جاتا تھا جو صرف خواتین ہوا کرتی تھی۔ بادشاہوں کے حرم میں مختلف قسم کے پروگرام ہوا کرتے تھے، منعقد کیا جاتا تھا، آرگنائز کرائے جاتے تھے۔ ان پروگراموں میں کھیل وغیرہ بھی کھیلے جاتے تھے۔ یہ پروگرام بادشاہوں کو آرام اور انٹرٹینمنٹ فراہم کرتے تھے۔ بادشاہوں کے حرم میں رنگین محفلیں لگا کرتی تھی۔ ان محفلوں میں قوالی، کتھک اور مختلف قسم کے آرٹسٹ پرفارم کیا کرتے تھے، ناچتے اور گانا بجاتے تھے۔ یہ سب بادشاہوں کی زندگی کو اور آسان بناتی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بادشاہوں کے لیے یہ روز مرہ کا معمول بن گیا تھا۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے ایک قسم کا روٹین کی طرح تھا، اور بادشاہ اپنی پریشانی اور دکھ کو بھولنے کے لیے ایسے پروگرام کو آرگنائز کیا کرتے تھے جس سے وہ اپنی ہر طرح کی تکالیف کو بھلا سکتے تھے۔ ناظرین، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ماضی میں گزرے ہر بادشاہ کی ایسی کہانی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ کچھ ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور حرام کام سے ہر ممکن اجتناب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور دوستو، آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ حرم کو کچھ غلط کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے۔ دوستو، کچھ ہی ایسے بادشاہ تھے جن کے حرم میں عیاشیاں کی جاتی تھی۔ اکثر بادشاہوں کے حرم میں بادشاہ کی بیویاں اور شہزادیاں ہوا کرتی تھی، اور حرم کے اندر صرف بادشاہ اور شہزادوں کے علاوہ اور اس کے رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن آج لوگ حرم کو بہت غلط نظریے سے پیش کرتے ہیں۔ دوستو، چند بادشاہ عیاشیوں میں مبتلا تھے، لیکن چند کے چکر میں آپ سب کو بدنام نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں بدنامی سے اور دوسروں کو بدنام کرنے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ حقیقت تھی حرم کے اندر کی کہانی، جو کہ ایک پرانے زمانے میں بادشاہوں کے حرم ہوا کرتے تھے۔ اس میں کیا کیا ہوتی تھی، کس طرح کی عیاشیاں، کس طرح کے گناہ کے کام کیے جاتے تھے اور کیا کیا ہوتے تھے، میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ دوستو، پھر کسی دن ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں اور ہمیں یہیں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔